اللہ دی ذات نے کی فرمایا من دیالہم و اموالہم فرمایا یبتغون فضلا من اللہ فرمایا انہاں لوگاں دے کولوں انہاں دے گھر بھی چھینے گئے انہاں دے گھر بھی کھول ہے انہوں نے مال بھی کھولے انہاں گھر چھوڑے مال چھوڑے وجہ کی بڑی یبتغون فضلا من اللہ ورضوان ایک اللہ دی رضا حاصل ہو دے ساڈے کو اللہ دی رضا واسطے اپنا کام نہیں گسانا اسی وجہ اتھارٹی والے مسلمان آ کسی کا کوئی حساب نہیں شاہ جی تسی ویلے ہو فلانے تے کام کو نہیں تاں جاندا ہے یہ تے گلاں نہیں ہوندی یہ تے سوال کو ہوندے یہ باتیں نہیں چلنی امام الانبیاء علیہ السلام میں رسالہ علیہ السلام قربانیاں منگدا ہے اور وہ جماعت جنہاں نے محبوب علیہ السلام دے تن ذات تو تن من والے آئے جاننا دے نظرانے دیتے ہیں مال پیش کیتے ہیں سب کچھ قربان کیتا ہے حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت انسان کا نظریہ پختہ ہو جاوے ایمان مضبوط ہو جاوے اس وقت ایمان مضبوط رکھے اللہ کی بارگاہ میں انسان سوال کرتا ہے اللہ علیہ مہربانیاں فرما دے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت اپنا ایک نوجوان بڑا خوبصورت بیٹا لے کے سونے محبوب دی بارگاہ میں حاضر ہوئی عرض کی تھی سونے میں مسلمان ہو گیا میں اپنے بیٹے چھوڑے نے اپنا سسرال چھوڑے آئے نال کے چھوڑے نے کدی آل چھوڑے آئے سونے تیری بارگاہ میں بنے آ گیا مینوں قبول فرما لو کدی میں حضرت سیدہ خدیجہ نے حضرت سیدہ فاطمہ نے بردم روانی کدی امہات لوگوں نے عائشہ صدیقہ نے بردم روانی سونے گھر دے کام کرائی آپ میرا بیٹا ایک بار دے کام کرے گا اے نویں قبول فرما لو حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں ایڈا سونا جوان ہے ایڈی سونی شکل ہے ایڈی حبیب دوا ہے ایڈے پیار نہ رہنے والا ہے حضور نے صحابے صبح کیا کر اس نوجوان کو رکھیا وہ دین سکھتا ہے علم یاد کر رہا ہے میرا سبق ملتا ہے یاد والے آئے ماں گھر دے کام کر رہی ہے آپ فرماتے ہیں ایک وقت آیا ہے شہر مسجد نبی کے اندر نوجوان علی بیمار ہو گیا ہے اتنی شدت نہ بیمار ہویا اسی کو دیکھنے آئے جسم نے کب کبھی داری ہو گئی ہے کب کبھی داری اور بعد اساں دیکھے آئے اور نوجوان بھی روح برباد کر گئی ہے اساں سونے کریم کو خبر کی تھی سونے وہ نوجوان فوت ہو گیا ہے سونے کا مسجد میں تشریف لے آئے ہیں اس نوجوان نے میت کو دیکھا ہے ایک بار لب کھلے ہوئے فرمایا نے کفن دے میرے جناب غسل کا انتظام کیتا جاوے ایڈا جنازہ میں خود بناواں گا اینی گل کرن نال جدوں سونا باہر نکلن لگے نے بیٹا اکھاں میں آنسو نے ہن آنسو خشک ہو گئے نے آنسو خشک ہون تو بعد میرے آقا نے فرمایا نہیں اے کفن دا اے جناب غسل کا انتظام نہیں کرنا جاؤ میری ماں کو خبر کرو تیرا بیٹا اس دنیا میں بھاگے تو چلا گیا ہے بیٹا فوت ہو گیا ہے ایک بھی کام جو حضور نے کی تھی حضرت رسول مالک فرماتے ہیں زندگی کے اندر ایسی تماشا محمودی نہیں دیکھی ایسا نال نہیں دیکھیا لگایا کھانے دیا سونے پھر خوشی ہو گئے فرمایا جی ماں کو خبر دے وہ جب میری ماں کو خبر کی تھی ماں جب سن کرے پتر سیکل ٹوٹی گیا ہے اور ماں دا حال کوئی جان سکتا اللہ نے رشتہ کیسا بنایا ہے جس ماں کو خبر ملے تیرا بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے ذرا
اے خدا بھی سچا ہے، اے مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ اور وجہ کی یہ صدق دل دلا، صدق دل دلا، دل دے اندر صفائی اللہ دی رضا واسطے اس دین نال وفا کر دیا ہوئے ہیں دعا کہ تو میرے رب میرے بیٹے نو زندگی عطا پروردگارا میں جان نہیں ہوں جے تو روح قبض کرنے کی طاقت رکھنا ہے تو روح بان دی اجازت ہے، تیرے میں تیری طاقت ہے۔ میرے رب نے دعا سنی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پھر اس سے میں اٹھ کے بیٹھ کے بہت نہیں ہوئے، حضور تا دور گزریا، حضرت سیدنا تاجدار صداقت کا دور بھی گزریا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا بھی دور گزریا، حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور کے اندر دی والدہ دی ڈیتھ ہوئی، وفات پائی، خود اپنی ماں کا جنازہ اور کفن دفن خود کیتا انتظام اپنی ماں کا، اور اس کے بعد حضرت عثمان کے دور تو بعد اس بیٹے دی وفات، اس بیٹے دی وفات، اور دل کے اندر کی سی صدق، اس دین نہ وفا، اس دین نہ پیار اور اس دین کے واسطے قربانیوں نے سارا کچھ چھوڑے اور وجہ کسی یبتغون فضلا من اللہ و رضوان، مقصد چیز کہ اللہ دی رضا مل جاوے اور کچھ بھی نہیں۔ امام الانبیاء علیہ غلاموں عرض کرنا چاہنا ہوں کہ دین قربانیاں منگتا ہے، اس دین کے واسطے قربانیاں دینیاں نے، اس دین کے اندر آج بھی دور دے اندر اس دور دے اندر بھی حضور